نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تو رہا کہ بلا ہمارا تیری عظمت ہے بہت، ذکر قرآن میں ہے پایا تیری برکت ہے بہت، تیری آنگن میں ملے رب کے پیغمبر سارے، ہم کو معلوم ہے اقصا تیری حرمت ہے بہت. میرے انتہائی واجب القدر حضرات، علماء کرام، معززین علاقہ اور منصب انصاف پر تشریف فرما منصفین اعظام، طلباء کرام، سامعین محترم، القدس کا اصل نام یروشلم تھا. زمانہ اسلام سے پہلے اس کو الیا بھی کہا جاتا تھا. یہ یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں کے ہاں یکساں طور پر متبرک ہے. مسلمانوں میں اس کو سب سے پہلے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، پھر سے دراز تک یہ مسلمانوں کے پاس رہا. 492 ہجری بمطابق 1099 میں یورپی عیسائیوں نے اس پر قبضہ کیا اور حضرت عمر کے سلوک کے برعکس وہ مظالم ڈھائے جن کی انسانیت سے دوری، کمزوری اور جہالت کے طور پر یاد رکھی جائے گی. مسلمانوں کی کثیر تعداد کو مسجد اقصی میں ذبح کیا گیا اور مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا اور اس کو استبل سلیمانی کا نام دیا گیا. 80 سال تک صلیبیوں کے قبضے میں رہنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے 1187 میں فتح کیا، مسجد اقصی کی تعمیر نو کی، مکاتب و مدارس کا سلسلہ جاری کیا. پھر 1924 میں انگریزوں نے فلسطین پر قبضہ کیا اور یہودیوں کا آباد کرایا. سامعین محترم، عام طور پر مشہور ہے کہ مسجد اقصی کی پہلے تعمیر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائی تھی، مگر یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ذر کی روایت موجود ہے کہ بیت اللہ مسجد اقصی کی تعمیر میں 40 سال کا فاصلہ ہے. اس حساب سے بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت عرصہ قبل ہو چکی تھی. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر نو کروائی تھی. حضرت سلیمان کے بعد بھی کئی مرتبہ اس کی تعمیرات ہوئی ہے جو کبھی یہودیوں نے اور کبھی عیسائیوں نے کروائی ہے. تو یہود کس کی وراثت کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ سامعین محترم، جس صورت کی ابتدائی آیات میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بابل کے حکمران بخت نصر کے واقعہ کی طرف اشارہ کیا ہے، جس کی تفصیل یوں ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دینا چاہا تو بخت نصر کو ان پر مسلط فرمایا. اس نے یروشلم پر حملہ کیا، اس کو پیوند زمین کر دیا. یہودی مصائب کو نظر آتش کر کے 1 لاکھ یہودیوں کو قید کر کے بابل لے گیا. اس کے بعد 1.5 صدی تک یہ علاقہ ویران رہا. پھر اہل مصر، اہل روم کی حکومتوں نے مختلف ادوار میں اس علاقے کو بات کرایا. اتنی طویل تاریخ کے ہوتے ہوئے یہود کے دعوے وراثت کا مطلب سمجھ نہیں آتا. لیکن افسوس اور دکھ تو تب ہوتا ہے جب اچھے خاصے صاحب علم حضرات تجاہل اور عرفانہ سے کام لیتے ہوئے قرآن کریم کی آیت یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم سے استدلال کرتے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں. اور بعض حضرات تو اسرائیل مرد آباد کا نعرہ لگانے کی مخالفت کرتے ہیں اور دلیل دیتے ہیں کہ اسرائیل تو یعقوب کا نام تھا، اسرائیل مرد آباد کہنے سے کفر لازم آئے گا. کاش آج کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جو تاریخ کا رخ موڑ سکے، لیکن اس کی وجہ یہ نہیں کہ امت مسلمہ بھانج ہو چکی ہے. آج بھی ایوبی پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نوجوانوں میں لہو لعاب کو رواج دینے کے بجائے مقاصد عالیہ کے اصول کی فکر پیدا کی جائے. نہایت افسوس سے کروں گا جب ابھی 2 ماہ پہلے حماس کے مجاہدین نے اسرائیل کے ظلم بربریت کا جواب دینا شروع کیا، عین اس وقت ہمارا تمام نوجوان طبقہ کرکٹ میچوں میں مصروف تھا. ہماری حکومتیں اپنے قول و فعل سے یہ ثابت کر رہی تھی کہ ہم بہرے، گونگے اور اندھے ہیں. لمحے فکریہ یہ ہے کہ ملک پاکستان کے بانی جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اسرائیل کے قیام کے وقت کہا تھا ایک امت کے قلب میں خنجر گھسایا گیا ہے، یہ ایک ناجائز ریاست ہے جسے پاکستان کبھی تسلیم نہیں کرے گا. آج اسی ملک کا وزیر اعظم 2 ملک کے ایجنڈے کی بات کرتا ہے. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی موقف میں یہ تبدیلی کب آئی اور کس نے کی ہے؟ لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ہمارے سوال کے جواب میں کہہ دیا جاتا ہے جناب قائد کی رائے سے اختلاف کفر تو نہیں ہے. ہم جناب والا سے گزارش کریں گے، جناب یہ صرف قائد کی رائے نہیں تھی، یہ تو من حیث القوم پوری ملت کا نظریہ تھا. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم
وسلم نے اپنی بات کا جواز پیش کرتے ہوئے کہا جی پوری دنیا کہہ رہی ہے اسرائیل کو تسلیم کرے، عرض خدمت ہے کہ دنیا کو آپ کی پہچان اسلامی جمہوریہ کے نام سے بھی گوار نہیں ہے، تو کیا اگلی فرصت میں اسلامی جمہوریہ کے لفظ کو ختم کر دے اور مسلم تہذیب سے دستبردار ہو جائے؟ آج ہم اس صورتحال سے دوچار ہے، آج حماس کے جنبازوں نے ہمیں ایک موقع فراہم کیا ہے آزادی کا، حریت کا اور مغربی جوئے کو اپنے کندھے سے اتارنے کا۔ اگر سارا عالم اسلام متحد ہو کر ان کا ساتھ دے تو ہمیں یقین ہے کہ امریکہ اور برطانیہ یہ مغربی طاقتیں کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ خدائی امریکہ کے پاس نہیں، خدائی اللہ کے پاس ہے، سپر پاور نہیں، سپریم پاور اللہ ہے۔ لہٰذا اگر ہم فیصلہ کر لیں کہ پیٹ پر پتھر باندھنے پڑے تو ہم باندھیں گے، ہم گولیوں کا سامنا کریں گے، ہم بموں کا سامنا کریں گے، نہ امریکہ اور نہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست دے سکتی ہے۔ حق بات کہیں اور ڈٹ جائیں، پھر چاہے گردن کٹ جائے، جب خون بہے دشمن بھی کہے کردار مجاہد زندہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔